क्वेश्चन मार्क लगा रहा, लानत ऐसे भाई पे मेरे नजदीक। ایک بہن کا سوال ہے کہ پاک ہونے کے بعد بھی کچھ دن نماز سے غافل ہو جاتی ہیں، کیا کریں؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی. کوئی بہن یہ پوچھ رہی کہ پاک ہونے کے بعد نماز سے غافل رہتی ہوں، کیا کروں؟ یہ اصل میں آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتی ہے. عورتیں جب 8 دن یا 6 دن یا 10 دن حیض آتے ہیں نماز سے دور رہتی ہیں. میں تو ہمیشہ سے ایک طریقہ بتاتا آیا اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو میرے پاس آتی ہیں، کہ آپ ان دنوں میں بھی کپڑا لگا کے وضو کر کے مصلی پہ ضرور بیٹھا کریں. نماز آپ نہیں پڑھ سکتی لیکن آپ ذکر کر سکتی ہیں، زبان پاک ہے. آپ اتنی دیر 5 منٹ 7 منٹ جتنا آپ کا نماز کا ٹائم ہے کوئی تسبیح پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو آپ آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہوں گی. آپ 5 ٹائم وضو کر کے اور آپ ضرور مصلی پہ بیٹھا کریں. اس سے آپ کی وہ عادت ختم نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی ہو ہم میں آؤٹ آف پریکٹس ذرا سا ہم کسی کام سے دور ہو جائیں تو ہم پھر اسے کرتے ہوئے ہمیں کاہلی آتی ہے. تو یہی بچیوں کا معاملہ ہے. تو یہ تحفہ ہے آج آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جب بھی حیض سے نمٹیں، حیض کے دنوں میں بھی آپ کو پریکٹس رہنی چاہیے. یہ آج کل جو ہے شادی بیاہ میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ کسی نے اگر 3-4 کھانے کرے تو وہ 10-12 کر رہا ہے یا وہ 15-20 کر رہا ہے. کیا یہ کھانے کی بے حرمتی ہے یا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے شادیوں میں اتنی شو آف ہو گیا اور کھانے وانے بڑھا کے کرنے لگے، کیا یہ جائز ہے ناجائز؟ بھائی میرے نزدیک تو یہ اسراف ہے، اور اسراف والوں کو قرآن میں اللہ نے شیطان کے بھائی کہا. تقریبات کے میں مخالف نہیں ہوں. جو تقریبات لوگ کرتے ہیں، مان لو کسی ہوٹل میں یا بارات گھر میں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو اسراف کرنا ہے نا، کئی کھانے بن رہے ہیں، سالن بن رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے. ایک بار میں آپ کو واقعہ سناؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہ حضور میں آپ کو مغزہ کھلانا چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا بالکل، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے دن طے کر لیا، فلاں دن میں مغزہ لاؤں گا. تو اس دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرے کے باہر جانا تو دیکھے کی دیکھے آ رہی مغزے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس سے کہ بھائی تم مغزہ کھلانے کی بات کی، سب میں مغزہ ہے. حضور نے یہ کیا بات؟ حضور میرے پاس 100 اونٹ تھے، جب آپ نے قبول کر لیا مغزہ کھانا تو میں نے سب کو قربان کر دیا اور سب کے مغزے نکال کے بنائے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت صحابی ہیں. تو آپ کھائیں اور صحابہ نہ کھائیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. تو حضور نے اسے ٹوکا نہیں کہ تو نے اسراف کیا، بلکہ حضور خوش ہوئے اس کی بات. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ٹائم اپنے ولیمے میں پورے مدینے کی دعوت کی تھی. 5000 کی آبادی تھی اس وقت. تو اس لیے دعوتوں میں دقت نہیں ہے، لیکن اسراف میں دقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی 2 سبزی نہیں ہوتی. اگر آپ 1 سالن اور 1 چاول اور 1 روٹی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ 10 سالن آپ دکھاوے کے لیے اور پھر بعد میں تعریف ہے کیسا بنا اور کیسا ہوا، جو ہمارا کام ہے سبھی ہیں اس میں، وہ نہیں ٹھیک ہے. بات بڑی دعوت آپ کریں، 5000 آدمی کی دعوت تو سنت ہوگی، میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن کریں اسی طرح جس طرح نبی کا طریقہ ہے، ضائع نہ ہو رزق کا. اور ولیمے ایسے ہوں کہ ان میں غریب ضرور بلائیں، چاہے تھوڑے سے بلائیں. حضور نے کہا سب سے برا کھانا ولیمے کا ہے کیونکہ ان میں غریبوں کو نہیں بلائے گا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ ہے جن کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے کیا وہ اچھے مسلمان ہیں؟ بھائی قرآن تو انہیں کافر کہتا ہے، مسلمان ہی کہاں ہے بھائی؟ جو اللہ کا کلام اترا ہے. اب ایک بار حضور نے کیا کہا کہ جو نجومیوں کی بات کی تصدیق کرے، ان کے پاس جائے، جو بات بتائیں اس کی تصدیق کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کے آیا. اگر آپ قرآن کے حساب سے فیصلے نہیں کر رہے تو وہی تو کافر ہیں. یہی قرآن کی آیت ہے. تو کہاں اچھے مسلمان کا مسلمان ہی نہیں ہوا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کسی شخص کا تصور آنے سے کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے، حضور علیہ السلام اگر وہ آ جائے تصور، ان کا سوال یہ ہے کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے، تصور آ جائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے؟ نہیں بھائی، اصل میں آپ کے اختیار پہ پکڑ ہے. جو چیز آپ کے اختیاری میں نہیں ہے اس پہ آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے. اگر آپ وسوسے لاتے ہیں، خیالات لاتے ہیں، تب تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن کوئی خیال آیا حضور کا یا کسی صحابی کا یا کوئی اور ناجائز بھی کوئی خیال آیا، نکل گیا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے اختیاری میں نہیں ہے. اور پکڑ میں نے آپ کو بتا دیا وہ اختیار پہ ہے. سوال یہ ہے نماز کی جو نیت ہے وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے. جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ہم پڑھو واسطے اللہ کے کہتے ہیں،
कुछ लोग सना वास्ते अल्लाह के कहते हैं, तो कौन से अल्फाज बेहतर हैं नियत के लिए? इनका सवाल यह है कि जब नमाज की नियत बांध दी जाती है तो लोग कहते हैं पढ़ूँ अल्लाह के वास्ते, तो कौन सी नियत ठीक है? भाई ये तो बच्चों को सिखाया जाता था शुरू में, जो प्राइमरी के बच्चे नहीं होते, कि इस तरह तुमने अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है, वरना जो आपने शुरू में अल्फाज किया ना वही जायज़ है कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत बता के गए, सूरह नाम आयत नंबर 79, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्दा हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये कहा हुजूर ने कि ये पढ़ लिया करो नियत करते हैं। तो आपकी नियत तो है। इस आयत का मतलब ही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह मैं सारी तरफ से तवज्जो हटा के तेरी तरफ मरकूज करता हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, उसका मफ़हूम है आयत का। तो अगर आप इस तसव्वुर के साथ नियत करोगे कि अल्लाह सिर्फ तेरा हूँ और तू मेरा है, तो आपकी नियत बेहतरीन होगी। ये अल्फाज दोहराना तो बच्चों का काम है, आपका काम नहीं है कि हम किस तरह के अल्फाज करें, पढ़ूँ तेरे पीछे, पढ़ूँ चार वास्ते, क्या क्या जो लोग बोलते हैं, वो आयत आप में से शायद किसी को याद हो, हाफिज़ों को याद हो। ये हदीस भी नहीं सुनी होगी जल्दी से आपने। ये है हदीस जो मैं बता रहा आपको कि ये आयत नंबर 79 सूरह नाम, आप चेक करना, इसे याद कर लेना, ये आपकी बेहतरीन नियत होगी सुन्नत के हिसाब से। तो अगर किसी की ज़बान में चढ़ी हुई है दुआ, तो पढ़ रहा है 4 रकात नमाज फर्ज, तो कोई हरज नहीं, वो बच्चों वाली दुआ है। आप अल्लाह की नज़र में बच्चे हो, अभी बालिग नहीं हुए। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल यह है कि हाथ की लकीरों का कोई इल्म, उसकी कोई हकीकत है? बिल्कुल हकीकत तो है भाई, जैसे जादू की यह हकीकत है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जादू करना कराना दोनों हराम है। इसी तरह इल्म नुजूम की, हाथों की लकीरों की, इन सब की कोई ना कोई हकीकत है, लेकिन हुजूर ने मना किया। दायरा आपका वही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इजाज़त दे दी उस चीज़ को आपको करना है, जिससे मना कर दिया उससे आपको दूर रहना है। हुजूर ने यही जो भी मैं कह रहा था सवाल के जवाब में, कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी नजूमी, किसी काइन के पास जाके उसकी बात की तस्दीक की जो कह रहा है, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मैं लेके आया हूँ। एक बार फरमाया उसकी 40 दिन की नमाजें ही नहीं, मतलब 40 दिन तक वो नमाजें पढ़ेगा, वो नमाजें कबूल ही नहीं, और बिना नमाज के वो काफिर रहता है आदमी। उस हालत में उन 40 दिनों में उसकी डेथ हो गई तो कुफ्र की मौत होगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि नमाज जो है कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जब आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही तो आप कुफ्र की हालत में जी रहे हैं। जी भाई, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बारात घरों में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं? खड़े हो गए हाँ, खाना खा रहे हैं, तो क्या खाने वाला गुनहगार होगा या खिलाने वाला गुनहगार? इनका सवाल यह है, खड़े होके खाना खिलाने वाला गुनहगार हो या खाना वाला? न खिलाने वाला न खाने वाला, कहीं कोई मनाही नहीं है खड़े हुए खाने। तरगीब दिलाई बैठ के खाना सुन्नत है, लेकिन जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, अगर बैठने का इंतजाम आप 3000 आदमियों को करोगे तो आपके 4 गुने पैसे खर्च होंगे। इतनी जगह चाहिए। खड़े होने में तो लोग खड़े होकर खाना लेके इधर उधर फिर के खाना खा लिया, ख़त्म। आप उसी टाइम तो खा रहे हैं यार तकरीब में। कहीं दीन इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इसे मुश्किल ना बनाओ। या फिर कोई हदीस पेश करे कि हुजूर ने मना कराओ खड़े हुए खाने को, हुजूर ने खड़े होकर पानी भी पिया, कहीं कोई चीज़ खाई भी है। तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर शिद्दत नहीं इख्तियार करनी। घर पे आप इंतजाम करो अपना जितनी ज़्यादा सुनना हो, लेकिन वहाँ किसी के ऊपर उंगली न उठाओ कि ये गुनाहगार हो जाएगा, ये ने इंतजाम नहीं करा, हम गुनाहगार हो जाए। आपकी तबीयत नहीं चाह रही, आप बैठ के खा लो, कौन देख रहा है आपको, आप ज़मीन में बैठ के खा लो। मैंने बहुत सारी शादियों में, मैं कल एक शादी में गया, वहाँ उन्होंने एक दरी बिछाई हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के खा रहे थे। भाई नहीं उनकी तबीयत है कुर्सियों पे खाने की या खड़े होकर खाने की, कोई खड़े होकर खा रहा, कोई कुर्सी पे खा रहा। कुर्सी पे खाना कौन सी सुन्नत है? आप बैठ के खाना तो सुन्नत है, ज़मीन में वो भी एक टांग खड़ी हो करके एक टांग बिछा के, सब कुछ सुना होगा आपने। अब कुर्सियों पे क्यों खा रहे हैं? उसमें तो कोई नहीं कहता है गुनाहगार होगा। नबी ने कभी खाया कुर्सी पे खाना? इसलिए हालात के हिसाब से इस्लाम जो है वो पानी की तरह है, जिस तरह उससे जगह मिलती जाएगी मुड़ता चला जाएगा। आपकी समझ बस हुजूर ने मना ना किया। अगर हुजूर ने मना किया कि खड़े होकर नहीं खाना खाना, फिर आपके लिए वो पत्थर की लकीर हो गया। इनका सवाल यह है कि नज़र का क्या इलाज है। नज़र के इलाज बहुत सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, और बहुत छोटी सी एक दुआ जो सबको याद हो सकती है, मेरे पैड में भी छपी हुई है, वही आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। बहुत छोटी सी दुआ है, 7 बार पढ़ के आप सुबह शाम अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर दम कर दें, इंशाल्लाह नज़र नहीं होगी। एक और दुआ हदीसों में आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु
ما اسمی شہین فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ 3 بار پڑھ کے آپ ہاتھوں میں پھونک مارے جسم پہ پھیر لیں، صبح کو بھی شام کو بھی. نبی نے فرمایا جس نے صبح کو پڑھ کے ہاتھوں کو پھیر لیا جسم پہ وہ شام تک محفوظ ہو گیا، جس نے شام کو پھیر لیے وہ صبح تک محفوظ ہو گیا. ہر طریقے کے شرط. فلسطین کے مسلمین کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے فلسطین کے مظلومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ سے آپ کا تعلق. دوسرے جو ظالم لوگ ہیں ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تیسرے آپ کی اپنی استطاعت کے حساب سے کوششیں کر کے ان کے لیے مال سامان اناج جو کچھ آپ بھیج سکتے ہو وہ بھیجیں. مطلب ان کا درد آپ کے دل میں محسوس ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کی حالت دیکھ کے ایک بھی آنسو نہیں نکل رہا، آپ کی دعاؤں میں وہ آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، میرے حساب سے آپ کا بہت کمزور ایمان ہے. نبی نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے جیسے جسم، ایک آدھا کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اگر ان کی تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تو ایمان کو تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن بہت کمزور ایمان ہے. اس لیے ان کی تکلیف آپ کو محسوس ہونی چاہیے. تکلیف محسوس ہوگی تو آپ کو کھانا کھاتے بھی رونا آئے گا، آپ کو پکچر دیکھتے ہوئے بھی رونا آئے گا، آپ کو تفریح کرتے ہوئے بھی رونا آئے گا کہ وہ کس حال میں ہم کے ساتھ. اس لیے ضرور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، جو کچھ آپ سے بن پڑے اتنا. بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے بعد دعا سے پہلے سورتیں پڑھنا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ نماز کے بعد دعائیں کرنے سے پہلے سورتیں پڑھنا ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا کلام رحمت والا ہے، لیکن اسے کرنی بنانی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جاتے ہیں ہر وہ چیز جو حضور نے کیا ہو وہ اوتھینٹک ہے بالکل. اگر حضور نے نہیں کیا تو وہ آپشنل ہے، مباح ہے کہ آپ اگر کرنا چاہو بہت اچھا ہے، اللہ کا کلام ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. ہاں کچھ بزرگان دین درود پاک کو تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے آگے پیچھے درود ضرور پڑھا کرو، کیونکہ درود اپنے آپ میں ایک دعا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعا دیں گے آگے پیچھے تو آپ کی دعا جو بیچ میں آپ نے کی وہ بھی آسمانوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ حضور نے یہ بات کہی کہ جو میرے اوپر درود بھیجے گا اس کے اللہ 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکی اس کی لکھی جائیں گی. آپ نے درود پڑھا وہ اوپر کیا، نیکی لکھوانے ساتھ میں آپ کی دعائیں اوپر چلی گئی. ہاں جی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر عبادات میں دکھاوا جائے تو کیا کریں؟ ان کا عبادات اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے اگر عبادات میں دکھاوا آ جائے تو ہم کیا کریں. بھائی اپنی عبادات جاری رکھیں. آپ شروع میں دیکھ لیں اگر آپ نے اخلاص سے کوئی نیک کام شروع کیا، عبادت شروع کی، نماز شروع کی یا کوئی بیان شروع کیا، اگر بیچ میں آپ کے دکھاوا ریاکاری آ گئی کہ یار اتنے سارے لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں تو بڑا عالم ہو گیا بڑا، تو آپ اس ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے کہ وہ بیچ میں شیطان آپ کو کہہ رہا ہے ریاکاری کر رہا، تیرا تو بڑی بات ہوئے، تو اسے دھکا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنا کام جاری رکھو. استغفار اس لیے کہ جو خیال آپ کے دل میں آیا اللہ سے آپ نے توبہ کر لی. لیکن آپ نے اگر شروع میں یہ بات سوچ لی کہ میں تو بڑا تکڑا بیان کروں گا اور میں یوں دھجے اڑا دوں عالم ہوں گے، میں یوں کر دوں، پھر آپ کو بیان کرنا ان چیز لوگوں سے معافی مانگنا ان چاہیے کہ آج میں بیان نہیں کرنا، میرے اندر ریاکاری آ گئی. ہمت ہونی چاہیے بتانے کی، یا پھر توبہ کر کے اس ٹائم اب چیک کریں اپنی نیت کو. جو میں پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے وہ اخلاص ہے. اگر اخلاص سے آپ نے کوئی عمل کیا تو اللہ تک پہنچ رہا، ورنہ وہ آپ کے لیے دوزخ کا ذخیرہ بنا رہا. ہاں جی پانی سے وضو کرتے ہیں کیا اس کا حساب ہوگا؟ ان کا سوال ہے جس پانی سے وضو کرتے ہیں کیا حساب ہوگا؟ نہیں بھائی اس کا حساب نہیں ہوگا. اس پانی سے جس سے آپ نے زیادہ خرچ کر دیا، نبی نے فرمایا ندی کے کنارے بھی بیٹھا ہو تو تب بھی پانی کو ضائع نہ کریں. جتنا وضو کا پانی آپ کے استعمال میں اتنا کہ آپ کے سارے اعضاء بھیگ جائیں جو وضو کے ہیں تو وہ جائز ہے. اگر آپ نے ٹوٹی کھول کے چھوڑ دی اور آپ مسا کر رہے ہیں ٹوٹی بہ رہی پکڑے جاؤ گے اللہ. ہاں جی حدیثوں میں ذکر ہے کہ فیوچر میں مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور اب وہ لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں، تو جو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو شہید ہی ہونی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو حدیث سن. نہیں آپ پوری حدیث دیکھو نا، اس میں شہید ہونے کے بعد قبضہ تو مسلمانوں کو دوبارہ سے. اب کعبہ کو شریف، کعبہ بھی تو شہید ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے تو شہید ہی ہو گیا تھا.
اسی طرح اگر مسجد اقصی شہید ہو کے دوبارہ اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو وہ بہترین چیز ہوگی وہ. تو یہ سوچ لینا کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, یہ تو آپ ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ تو ہمارا قبلہ رہا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. قرآن میں آپ یہ دیکھو نا, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گیا, قرآن میں ذکر ہے اس بات کا. تو پھر وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, قیامت تک کے لیے قرآن ہے, قیامت تک کے لیے ایمان ہے, قیامت تک کے لیے وہ آیت ہے. تو اس لیے وہ تو اگر کوئی یہ بات سوچتا ہے تو وہ دیا دھار ایمان سے. ہاں جی, مسجد میں چھوٹی سی دعا لکھی بھی ہوتی ہے اندر جانے داخل ہونے کی کفارہ. اگر یہی اپنی زبان میں آدمی یاد کر لے تو اس سے کوئی دعا قبول نہیں. ان کا سوال یہ مسجد میں جانے کی نکلنے کی دعا ہے, اگر اسے یاد کر لے تو کیا اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی؟ بھائی وہ تو نبی نے صرف مسجد میں انٹر ہونے کی دعا کیا ہے وہ کہ میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں تمام شر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسجد میں. اور باہر نکلتے ہوئے بھی دعا ہے کہ میں باہر جا رہا اور مجھے شیطان کی شر سے بچا لینا باہر. تو یہ دعا ہے, یہ آپ ویسے بھی پڑھتے رہو, لیکن اور دعاؤں کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں اس میں تلقین درود شریف کی ہے. ہاں جی, ہو گیا کسی اور کی. ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ٹائم ہے. ان کا سوال یہ ہے بیت المقدس میں 1,00,000 سب نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کا, کچھ میں 50,000. تو صحیح حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث 50,000 والی ہے. حضور نے فرمایا مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. پھر فرمایا اس کے بعد میری مسجد میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے ان کی بیوی شکایتیں سسرال کی اپنے مائکے میں کرتی ہے, اپنی ماں سے کرتی ہے, کیا کیا جائے؟ بھائی آپ شکایت پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ دوسرے کی بچی لائے, آپ نے کمٹمنٹ کر لیا کہ اس کا کھانا پینا رہنا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے, تو کوئی کوتاہی تو کر رہے ہوں گے جو اپنی ماں کو بتا رہی. اور اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بتا رہی ہے اپنی ماں کو تو وہ گناہ گار ہوگی, کیونکہ اب اس کا گھر یہ ہے اور اس کی ماں اگر اسے چڑھا رہی وہ بھی گناہ گار ہے. ہاں جی, یہ سوال ہے کہ بیوہ عورت اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی بیوی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ ان کا سوال یہ کسی بیوہ سے نکاح کوئی کرنا چاہے, بیوی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ بھائی بالکل آپ کو اجازت ہے, پہلی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی, لیکن یہ دیکھ لینا آپ کی اپنی حیثیت کے حساب سے آپ انصاف کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو. قرآن کی آیت یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 1 2 2 3 نکاح کرو تمہیں جو پسند ہو عورتیں, لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس بیوہ سے نکاح کر لیں اور اپنی پہلی کو لٹکا چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانا ہو. اسے سہارا دینا, اسے برابر کے حقوق دینا, اپنی پہلی بیوی کو لٹکتا نہ چھوڑنا, یہ ساری چیزیں پہلے طے کر لینا, ورنہ اللہ کے ہاں آپ ایسے پیش ہو گے جیسے فالج زدہ شخص ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ مارا ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تو رحمت فرما, یا اللہ تو فضل فرما.